دعا دستک کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ پاک سے جب بھی مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پہ رولتے دیکھا ہے۔ مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا، جب وہ محبت کر سکتا ہے، لباس اتروا سکتا ہے، تو پھر وہ سب کے سامنے اپنا بھی سکتا ہے، نکاح بھی کر سکتا ہے۔ اور کچھ عورتیں تو اتنی خوش نصیب ہوتی ہیں کہ ان کے پسندیدہ مرد ان کو پانے کے لیے دنیا سے لڑتے ہیں اور اللہ پاک کے آگے روتے بھی ہیں۔ سب سے بدصورت کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ کسی کے ماضی کو سامنے لانا ہے جبکہ وہ بدل گیا ہو۔ ناف سے نیچے کی محبت اور ناک سے اوپر کی انائیں دونوں ہی ذلت کا باعث بنتی ہیں۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو شور ڈال کر اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں، مگر ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتی ہیں، کیونکہ وہ اپنا معاملہ اللہ پاک کے سپرد کر دیتی ہیں۔ جہاں ناانصافی کی گنجائش نہیں ہوتی، وہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو لوگ جتنے میٹھے ہوتے ہیں، زندگی ان کا اتنا ہی کڑوا امتحان لیتی ہے۔ دو ہی چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا، ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ لوگوں کے لفظ پتھروں کی طرح ہوتے ہیں، اپنے اوپر لادو گے تو کمر توڑ دیں گے اور قدموں میں رکھو گے تو بلندی پر پہنچ جاؤ گے۔ جو شخص انتقام کے طریقوں پر غور کرتا رہتا ہے، اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ زندگی میں سیکھنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ کسی کی غلطی سے سیکھیں یا اپنی غلطی سے۔ جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ بات کرنا چھوڑ دیں، تب بھی آپ کا برا نہیں چاہتے۔ جو مرد جھوٹ بولنے کے ہنر میں ماہر ہو، وہ مرد صرف پرائی عورت کو خوش رکھ سکتا ہے، اپنی بیوی کو نہیں۔ اگر میاں بیوی کی آپس میں بن جائے تو پھر سارے خاندان کی ان سے نہیں بنتی۔ مرد جس عورت کو دل میں رکھتا ہے اس پر دنیا کی نگاہ پڑنا گوارا نہیں کرتا، مگر جس کو دنیا سے نہیں چھپاتا اسے کبھی دل میں نہیں اتارتا، اور یہی ایک کلیہ عورتوں کو سمجھ نہیں آتا۔ تم شکوہ کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چاہت نہیں دی گئی، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ کیسے تمہیں غلط دے؟ اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت پر راضی ہو جاؤ، تاکہ وہ تمہیں پھر تمہاری چاہت سے بھی زیادہ نواز دے۔ مرد آلو کی طرح ہوتا ہے، ہر سبزی کے ساتھ سیٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والا مرد کا ساتھ مل جاتا ہے۔ لڑائی جھگڑے کے بعد عورت کی خاموشی کا مطلب مرد اس کے دل سے اتر گیا، اور مرد خوش ہوتا ہے کہ عورت ڈر گئی اور اس کی جیت ہو گئی، جبکہ یہ اس کی ہار ہے، کیونکہ وہ عورت کو ہار گیا ہے۔ نماز فجر میں ایک صف مکمل نہیں ہوتی کہ سورج نکلتے ہی پورا سوشل میڈیا دینی اقوال زری سے بھر جاتا ہے۔ مرد کی ضد، اگر مرد نے کسی عورت سے شادی کرنی ہوتی ہے تو وہ کر ہی لیتا ہے، بس اس کی اپنی مرضی اور ضد ہونی چاہیے۔ وہ سب کو راضی بھی کر لیتا ہے اور بات کا مطلب بھی سمجھا دیتا ہے، اور سب کو اس کے سامنے ہار ماننی ہی پڑتی ہے۔ جو اصل خاندانی مرد ہوتے ہیں وہ لڑکیوں کے احساسات سے نہیں کھیلتے بلکہ نکاح کرتے ہیں، اس لیے مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا، بس پاگل بناتا ہے۔ پسندیدہ شخص سے دل بھر سکتا ہے، لیکن جس سے محبت ہو اس سے دل نہیں بھر سکتا۔ یہی فرق ہوتا ہے پسند اور محبت میں۔ پسند بدلتی رہتی ہے، جبکہ محبت کبھی نہیں بدلتی، اور سچی محبت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ پاک نے یقیناً بہتر ہی سوچا ہوگا۔
آپ مخلص رہیں یہی کافی ہے، اجر اور صلہ تو اللہ پاک دے گا۔ اللہ نے عورت کو ایسا مقام دیا کہ کسی کی جنت، کسی کی عزت، کسی کی بہن اور کسی کے لیے رحمت ہے۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب اللہ ہمیں کسی کا اصلی رنگ دکھاتا ہے اور ہم بار بار حقیقت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں بہتری سے پہلے دیر کرتا ہوں اور میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ پاک کی مدد کو اپنی مدد کے ساتھ پاؤ گے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے، پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ جس بیوی کا قد اپنے شوہر سے چھوٹا اور وزن کم ہوتا ہے، مرد اس عورت سے بلا کا عشق کرتا ہے، اسے ہمیشہ سر آنکھوں پر بٹھاتا ہے اور اس کی خواہشات پوری کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔